الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل في قلبي نورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سیلیبریٹ کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مبارک۔ اچھا لگا آپ کو پھر؟ الحمدللہ، اللہ مبارک، گڈ۔ چلے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ کوئی بھی پرسنل اپنی اچیومنٹ کو لنک اپ کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہماری موٹیویشن کو بڑھاتی ہیں، الحمدللہ۔ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر اور تمام علوم کے ساتھ سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے، اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ، اب دیکھیں آپ نے فیملی کے ساتھ اس انداز میں شیئر کیا نا، الحمدللہ، تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی آگے جانے میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور گرامر اور ہر علم کو سیکھنے کے مقاصد کیا ہیں ہمارے؟ کہ اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کریں انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کو گرامر کے ساتھ جیسے ہم جو گرامر سیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور ہم اس کو جان بھی سکیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں نیت خالص ہے، مقصد واضح ہے، تو ہر منزل آسان ہے، چاہے وہ کوئی قرآن کا کورس جو ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام زندگی میں ہم کریں، اور اگر ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو نا، تو انشاءاللہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک میں نے کل بڑی اچھی بات پڑھی کہ کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے نا دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور ایک ہے اخلاص اور دوسرا تسلسل، یعنی رکے نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے انسان جب چلتا رہتا ہے نا، تو منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے، بالکل جن کو آپ ریزیلینس بھی کہتے ہیں نا، کہ ایک کام کا آپ ارادہ کر لیں اور پھر آپ اس سے ہٹے نہیں۔ یہ چیز نا ہمارے لیے کوالٹی ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، کہ رکنا نہیں ہے کبھی بھی، چاہے آپ دیکھیں بیماری آئے، چاہے آپ ٹریول پہ چلے جائیں، چاہے کسی اور مجبوری کی وجہ سے آپ کے کچھ لیسن مس ہو گئے، آپ تھوڑا سا بیہائنڈ ہو گئے، تو کبھی آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کی کلاسز ونس اے ویک ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے نا کور اپ کرنا بڑا آسان ہے، بس آپ نے تھوڑا سا پلان کرنا ہے اس چیز کو نا۔ ایون اگر آپ کا کچھ زیادہ بھی مسنگ ہو جائے، تو پھر بھی نا ایک تو آپ یہ کریں کہ کاموں کو لکھیں، یعنی اب دیکھیں میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ماشاءاللہ کہ انہوں نے اپنی ڈائری بنائی ہوئی ہے، اور جب بھی کلاس میں کوئی جیسے ان کا گروپ مس ہوتا ہے، کلاس مس ہوتی، کوئز مس ہوتا ہے، تو اس میں لکھ لیتی ہیں کہ مثلا میں بیماری کی وجہ سے میرا یہ لیسن نمبر رہ گیا، یہ کوئز رہ گیا، یا مثلا کوئی فیملی میں ایمرجنسی کی وجہ سے یہ لیسن، یہ کوئز رہ گیا۔ اچھا جب آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ کام ڈویبل لگتا ہے۔ ایسا آپ نے کبھی کیا ایکسپیرینس کہ جب آپ کاموں کو لکھ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچیویبل ہے نا؟ لیکن جب آپ دماغ میں سوچتے رہتے ہیں نا، تو وہ ایک کام بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ نا لکھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، ہر منزل آسان ہے، تھوڑے سے کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہی ہمیں لینے نیت کے اخلاص کے ساتھ ساتھ۔
اور پھر آپ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن آسان ہے، قرآن بھی آسان ہے، اس کے ساتھ جڑے سارے علوم بھی آسان ہیں، تو ہمیں بس اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کی مدد اور توفیق کے بعد آپ نے محنت بھی کرنی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صرف ہم دعاؤں پہ نہیں ریلائی کریں گے، یا یہ نہیں کریں گے کہ بس اللہ توفیق دیں گے تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے کس چیز پہ ریلائی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد کریں، اور ساتھ خود بھی اس سبجیکٹ میں محنت کرنی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو الحمدللہ ہم نے مرکبات کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں لفظ کے استعمال دو طرح ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ یہ بتائیں کہ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ سنگل یا ایک، بالکل شاباش۔ اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں مفرد ہوتا ہے جو اکیلے اپنا معنی ظاہر کریں، با معنی ہو، یوم یا رب، اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر مرکب بناتے ہیں، جیسے یوم الدین، فضل اللہ۔ تب آپ دیکھیں کہ موضوع یعنی جو لفظ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ اور اسی طرح آپ لوگ اپنا ٹری بھی سٹارٹ کر دیں۔ جیسے آپ نے اسم کا آگے ٹری بناتے گئے تھے نا الحمدللہ، اب مرکب کا بھی ٹری بنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھا یہ بتائیں کہ جو ہم مرکبات کی اقسام پڑھ رہے ہیں یہ ناقص ہے یا تام ہے؟ ویری گڈ، مرکب ناقص ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات کیا ہو؟ پوری ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری نہ ہو، سوری، یعنی بات پوری نہیں ہوتی، اسی لیے مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ناقص جو اردو لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں لفظ، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ورڈ ہے؟ یہ بتائیں۔ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے نا، لیکن عربی زبان میں نا یہ کمی کے معنوں میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں ناقص کا ورڈ اس کے لیے نہیں آتا کہ شاید نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ کسی چیز میں کچھ کمی ہوتی نا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ مثلا یہ کمی رہ گئی، یا یہ چیز اس میں کم ہے۔ تو نیگیٹو نہیں، پازیٹیو ہی ورڈ ہوتا ہے، لیکن تام کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس میں تھوڑی سی کوئی ڈیفیشنسی یا تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ اچھا مرکب تام میں کیا ہوتا ہے جس سے بات کیا ہو جاتی ہے؟ تام میں کیا ہوتی ہے؟ انکمپلیٹ ہوتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناقص میں پوری نہیں ہوتی اور تام میں پوری ہو جاتی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ مرکب ناقص یعنی ناقص میں کمی کیا ہے کہ بات پوری سمجھ نہیں آتی، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس نا، اور اس کی 5 اقسام ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب عطفی۔ اور مرکب تام جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر الحمدللہ ہم آلریڈی مرکب توصیفی کور کر چکے ہیں کہ مرکب توصیفی کے 2 حصے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ صفت بیان کرنے والے کو صفت، اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی موصوف کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ اور ایک اور جو خاص بات ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ جنس، عدد، اعراب اور وسعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، یس سیم ہوتے ہیں، ٹوئنز ہوتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ پھر ایک ایکسیپشن بھی تھی کہ اگر موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث استعمال ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ ایکسیپشنز ہیں، اور وہ صرف تب ہیں جب جمع مکسر ہے، ادروائز ہر جگہ آئیڈینٹیکل ہے۔
پھر اسی طرح ایک اور بھی چیز ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ اردو انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے آتی، لیکن عربی میں کیا ہے کہ موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہم فرق بھی دیکھ سکتے ہیں. تب انشاءاللہ آج ہم اپنا نیکسٹ مرکب سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے مرکب اشاری. الحمدللہ مرکب اشاری آلریڈی آپ سب جانتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، کیونکہ مرکب اشاری ہم نے کور کیا تھا جب ہم نے اسم اشارہ کیا تھا. اسم اشارہ یاد ہے آپ سب کو؟ یاد ہے نا؟ الحمدللہ. اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرکب اشاری ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. تو انشاءاللہ وہ کافی اس کو عرصہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی میموری میں باتیں ہوں گی تو مرکب اشاری آپ کے لیے اور انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا. تب آپ دیکھیں اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، وہ اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہو. اور مرکب اشاری کیا ہے؟ کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الفاظ کی ترکیب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اسم اشارہ مینڈیٹری ہے اس میں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اسم آتا ہے جو کہ اس کی طرف، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں مرکب اشاری کے دو حصے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے پاس یاد رکھنا ہے اس کو، کہ اسم اشارہ ہوگا اور معرف باللام ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اشاری کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا نا اس کے ساتھ الف لام ہونا چاہیے. بس اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے، تو کبھی بھی آپ کو مرکب اشاری میں کنفیوژن نہیں ہوگی. اسم اشارہ وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معرف باللام اسم جس کے شروع میں الف لام آتا ہے. تو یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں؟ یہ اس کا فارمولا ہے مرکب اشاری کا، اسم اشارہ پلس اسم بگننگ وتھ معرف باللام. جیسے آپ دیکھیں مثلا ذالک الکتاب، تب یہاں پہ آپ دیکھیں ذالک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے یا اسم ہے؟ یہ بتائیں. اسم اشارہ ہے نا. اور الکتاب کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے معرف باللام ہے؟ بالکل ہے. تو اس لیے ہم اس کو مرکب اشاری کہیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ نے ایک اور ٹرم یاد رکھنی ہے کہ جو اسم اشارہ کے بعد آتا ہے اور اس کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ کا مطلب ہے کہ وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی مشار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اشارہ کیا گیا الیہ، جس کی طرف. تب آپ نے اس ٹرم کو یاد رکھنا ہے. تب آپ دیکھیں جیسے مثلا یہ آپ سب کو یاد ہوں گے، اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اسم اشارہ کی کو فلو چارٹ کو یاد کرنا ہے. ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. پھر اسم اشارہ بعید تھا ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا. اب آپ دیکھیں کہ مرکب اشاری کیا ہے، کہ ان سارے اسماء کے بعد کوئی بھی اسم آئے تو مرکب اشاری ہوگا. ابھی تک جو میں نے بتایا تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئے؟ یعنی اگر میں کہتی ہوں ھذا کتاب، تو کیا مرکب اشاری ہوگا؟ نہیں، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ شاباش، الف، مسٹ ہیو الف لام. تب آپ دیکھیں کہ مرکب کی صورت میں کیا ہوگا؟ مرکب اشاری کون سا ہوگا؟ اسم اشارہ وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، مشار الیہ، جب اسم الف لام کے ساتھ آئے تو وہ اسم اشارہ کی مرکب صورت ہوگی. اوکے، جیسے آپ دیکھیں مثلا کیا ہاذہ الدنیا مرکب اشاری ہے؟ یس. اور آپ نے کیسے پہچانا اس کو کہ یہ مرکب اشاری ہے؟ شاباش، الف لام سے، ہے نا؟ آسان ہے نا، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الف لام ہونا چاہیے.
پھر آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اور خبر تنوین یا عام اسم ہوگا اور کوئی خبر ہوگی، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب چونکہ آپ مرکب تام پڑھ چکے ہیں نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرکب کی 2 اقسام ہیں، ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے۔ تب آپ دیکھیں، آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ مرکب اشاری مرکب ناقص ہے، اور اگر اس کے ساتھ الف لام کے بجائے تنوین یا عام اسم آ جائے اسم اشارہ کے بعد، تو وہ مرکب تام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے آپ مجھے بتائیں ھذا حلال وھذا حرام، کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ یس اور نو؟ نہیں ہے، شاباش۔ اور اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جو کہ تنوین کے ساتھ ہوگا، یا مثلا کوئی انفارمیشن ہوتی ہے نا، ھذا حلال، یہ حلال ہے، اور ھذا حرام، اور یہ حرام ہے، بالکل، اور وہ مکمل جملہ بھی ہوتا ہے، گڈ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں اپنی جنس اور مقدار میں یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جنس بھی ایک جیسی ہوگی، عدد بھی ایک جیسا ہوگا، اور وسعت بھی ایک جیسی ہوگی۔ اچھا، اس میں کون سی چیز مسنگ ہے؟ یہ بتائیں، کوئی چیز اس میں مسنگ ہے؟ ویری گڈ، اعراب مسنگ ہے۔ اچھا، اعراب میں کیا ہوگا کہ اسم اشارہ جو ہے نا، اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعراب کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا، یعنی وہ اسم کو فورس نہیں کرتا کہ میں مرفوع ہوں تو تم بھی مرفوع بن جا، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر اسم مرفوع آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا اسم اشارہ، اگر وہ منصوب ہے تو منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ و مشار الیہ جنس میں یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت رکھتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ کے واحد اور جمع مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، یعنی ان کے اعراب مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا۔ اسم اشارہ، اسماء اشارہ اور مشار الیہ عدد یعنی واحد، جمع اور تثنیہ ہونے میں بھی مطابقت رکھتے ہیں، یعنی اگر جو مشار الیہ جو ہے وہ جمع ہے تو اس میں اسم اشارہ بھی جمع ہوگا، وہ اگر واحد ہے تو وہ بھی جمع واحد ہوگا، تثنیہ تو وہ بھی تثنیہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں، یہ رولنگ ہر جگہ ہے، یہ مرکب توصیفی میں بھی تھی کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر ہے تو اسم اشارہ واحد مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ والا حاضی اور تلکا، اب آپ دیکھیں الکتب جو ہے وہ جمع مکسر ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ واحد اسم اشارہ ہے۔ الکتب جمع مکسر ہے تو اس لیے تلکا ہے، بس یہ ایک ایکسیپشن آئی تھنک ہر ایک میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ساری ہمارے پاس اگزامپلس ہیں غیر عاقل کی نا۔ اچھا، یہ بتائیں البیوت کا واحد کیا ہے؟ البیت، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ بیت اس کا واحد تھا، اور جب جمع بنی تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی نا، تو اس لیے اس کے ساتھ پھر واحد اسم اشارہ ہے۔ الاقلام، اس کا واحد کیا؟ القلم، ٹھیک ہے، شاباش۔ تب آپ دیکھیں وہ جب جمع بنی تو ٹوٹ پھوٹ گیا نا، تو اس لیے جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ واحد مؤنث آیا۔ اسی طرح ابواب ہے، ابواب کا کیا واحد ہے؟ باب، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں باب جب جمع بنا تو ٹوٹ پھوٹ گیا، اس لیے اس کے ساتھ واحد آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے یہ بھی مثال ہے، المفلحون، کیا یہ جمع مکسر ہے؟ نہیں، شاباش، یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے نا۔ تب آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا لگا؟
جمع ہی لگی ہے. اولئک المفلحون. المؤمنات یہ بھی آپ دیکھیں جمع سالم ہے تو اس کے ساتھ پھر جمع ہی لگے گی. اوکے تو یہ ساری مثالیں اس لیے اکٹھی کر دیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چار چونکہ جمع مکسر تھے تو ان کے ساتھ واحد مؤنث لگا، اور یہ دونوں جمع سالم ہیں، واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہی، اس لیے ان کے ساتھ جمع ہی آئے گی اس اشارہ کی. پھر آپ دیکھیں کہ جو مرکب اشاری ہے نا اس کا کی ورڈ کیا ہے؟ الف لام. بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم کے ساتھ مینڈیٹری ہے کہ الف لام ہونا چاہیے. اچھا اب آپ نا مجھے بتائیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ہاذ البلدی، یس اور نو؟ یس، شاباش. تلک الرسل، یس. اچھا الرسل جو ہے یہ جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ جمع مکسر ہے نا، شاباش. اس وجہ سے اس کے ساتھ واحد مؤنث آیا. پھر القومی، ہاؤلائی القومی مرکب اشاری ہے، یس. ذالک الکتاب مرکب اشاری ہے، یس. اولئک الاحزاب مرکب اشاری ہے. ہذہ القریۃ، یس. الحمدللہ، اللہ مبارک. چلیں اب یہ ہے کہ اب آپ نے یہ تو پہچان لیا، اب آپ نے اس میں سے بھی پہچاننا ہے کہ اب آپ نے نا مجھے اس طرح جواب دینا ہے. مرکب اشاری کے لیے آپ لکھیں گے ایم آئی، اور جملہ اسمیہ کے لیے آپ لکھیں گے جے آئی. ٹھیک ہے، یہ کی ورڈز ہیں. ھذا النبی مرکب اشاری جملہ اسمیہ، گڈ، ایم آئی. اچھا یہ کیا ہے؟ ابنتی ہاتینی جملہ اسمیہ، شاباش. جی ہو گیا، جی ہو گیا، گڈ. تلک الایام مرکب اشاری. اچھا یہ بتائیں کہ الایام کے ساتھ یہ فیمینن کیوں آیا؟ ایوم تو مذکر ہے نا، شاباش، ویری گڈ. یوم اگرچہ مذکر ہے لیکن اس کی جمع جو ہے مکسر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ تلک آیا. ہاؤلائی متبرن یہ کیا ہے؟ جملہ مرکب اشاری یا جملہ اسمی؟ گڈ، ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ پہچان گئے. اب ذالک الفوز مرکب اشاری، گڈ. ھذا الغراب مرکب اشاری. ھذا یوم جملہ اسمی. ویری گڈ، ایکسلنٹ ایوری ون، ماشاءاللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نا اس کو نمبر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو میچنگ میں ایزی ہو جائے نا. ٹھیک ہے، جیسے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 1. نہیں اس کا ٹائم لگ جاتا ہے، میں ڈرا کر دیتی ہوں ایزی ہو جائے. میں اس کو نمبر دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو نا میچ کرنا ایزی ہو جائے. تب تک آپ لوگ آسانی یہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے کس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. اوکے چلیں ذالکہ کو میچ کریں. الفضل، ٹھیک ہے، شاباش. ہذہ اس کو میچ کریں. 1 کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، گڈ. تلک ہذہ جو الجنہ کے ساتھ بھی آ سکتے، بالکل، شاباش. حیات کے ساتھ بھی آ سکتا. چلیں تلکا کو جنہ کے ساتھ کر دیتے ہیں. تلکما یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ 4 کے ساتھ.
لیکن اس میں تو کوئی تسنیہ ہے ہی نہیں. ضروری تو نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ میچنگ ہو, ہے نا. یس, آپ دیکھیں کہ بعض یہ ٹرکی بھی ہوتی ہے نا, تو تل کما تو تسنیہ ہے اور یہاں میں کوئی بھی تسنیہ نہیں ہے. اور یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے قرآن کے شاید آپ کہیں کہ اچھا الف نون ہے تو شاید یہ ہو, نہیں, ضروری نہیں ہے. ہاذا اس کو میچ کریں 3 کے ساتھ, ہے نا. چلیے الحمدللہ. تو اس طرح آپ دیکھیں ایک آپشن ہمارے پاس تھا, ذالکہ جو ہے وہ سارے کون سے تانکہ انزانکہ, جی ہاں بالکل. اٹیچ پروناؤن ہے. او ہاں سچی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اللہ مبارک. یہ تو خالی تل کا ہے, یہ ماں جو ہے وہ لیٹر ہے اس کے ساتھ. ٹھیک کہا آپ نے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہم یہاں پہ کوئک سا دیکھ لیتے ہیں کہ ذالکہ جو ہے نا وہ سارے میسکولن کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں الشجرہ میسکولن ہے؟ نہیں. الفضل میسکولن ہے؟ یس, ٹھیک ہے, میسکولن ہے. القرآن, یس, یہ بھی میسکولن ہے. الحیات, نہیں. الشجرہ میسکولن ہے فیمنن ہے؟ الشجرتی فیمنن ہے. الحیات یہ کیا ہے؟ فیمنن ہے. اور الجنہ کیا ہے؟ فیمنن. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ذالکہ ہے یہ الفضل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور یہ القرآن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کریکٹ ہے. ہی ان تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. تل کا ان تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ بھی تل کا, یہ بھی تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اور ہاذا ان دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. ہاذا الفضل بھی آ سکتا ہے اور ہاذا القرآن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب جو جیسے کچھ لوگ ڈفرینٹ آنسر دے رہے تھے نا, آپ سب کے آنسرز کریکٹ ہیں, کیونکہ ہر میسکولن کے ساتھ میسکولن ہو سکتا ہے, ہر فیمنن کے ساتھ فیمنن ہو سکتا ہے. اوکے, یہ بات کلیئر ہوگی سب کو؟ الحمدللہ, اللہ مبارک. چلے انشاءاللہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہمارا مرکب شعری کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ویک ہم ایسے کریں گے, ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے دونوں مرکبات کو جو ہم نے ابھی تک کور کی ہیں, مرکب توصیفی اور مرکب شعری, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے نیکسٹ مرکب کی طرف چلیں. جی ہاں, تل کا فیمنن ہے, جی ہاں یہ فیمنن ہے. چل جزاکم اللہ خیرن کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ایک دعا سنیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر عظمیٰ آپ کو آج کے نماز نبی کے سیشن کا بتائیں. بارک اللہ فیکم. وجعلنا هداة مهتدين